الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ. یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، الذی، وہ ذات، جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناء، بنایا چھت، وانزل، اور اس نے اتارا، من السماء، آسمان کی طرف سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر اس نے نکالے، بہ، اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، پھل، رزقا، لکم، تمہارے لیے روزی، فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ، للہ، اللہ تعالیٰ کے، اندادا، اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا، جو اتاری ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتوا، پس لاؤ، بصورت، تم کوئی صورت، من مثلہ، اس جیسی، وادعوا، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے امدادیوں کو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ سے نیچے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، فإن لم تفعلوا، پس اگر تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فاتقوا النار التی، پھر ڈرو تم اس آگ سے، وقودها، جس کا ایندھن ہوں گے، الناس، لوگ، والحجارہ، اور پتھر، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، وبشر الذین، اور آپ خوشخبری سنا، آمنو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے،
تجری من تحتها الانہار کہ بہتی ہوں گی ان کے لیے ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منہا جب بھی ان کو دیا جائے ان جنتوں میں، من ثمرات الرزق پھلوں سے رزق، قالوا کہیں گے ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل جو اس سے پہلے ہمیں روزی دی گئی، وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور وہ اس میں دیے جائیں گے ایک دوسرے سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے ہوں گے ان جنتوں میں ازواج مطہرہ جوڑے پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہوا لفظی ترجمہ، اور اب پیش کرتے ہیں ہم اللہ کی فضل سے مختصر تفسیر۔ قرآن کریم کی بنیادی دعوت۔ اب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ ہدایت نامہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملا ہے وہ کہتا کیا ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اصل الاصول عقیدے 3 ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ باقی جتنے عقیدے ہیں وہ ان 3 کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان تینوں بنیادی عقیدوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا میں توحید کا ذکر ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ میں رسالت کا ذکر ہے، اور کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا جو دوسرے سبق میں انشاءاللہ آئے گا میں قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس اے انسانوں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو جنوں اور انسانوں سب کے لیے ہے، اور خطاب صرف انسانوں کو اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت انسانوں کی سپرد فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر نزول کے بعد زمین پر خلیفہ انسان ہی ہے، اور جنات انسانوں کے تابع ہے، اور خطاب اصل کو ہی ہوتا ہے، اس لیے فرمایا یا ایھا الناس اے انسانوں، اور یہ خطاب تمام انسانوں کو ہے، کالے گورے عربی عجمی کی تخصیص کے بغیر۔ اعبدوا ربکم عبادت کرو اپنے پروردگار کی، الذی خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق اتنی واضح ہے کہ جو پکے سکائے بندے مشرک تھے وہ بھی مانتے تھے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے سوال کریں من خلقہم ان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت اس کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں ہی نہیں پیدا کیا بلکہ والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا خالق ہیں، پہلوں کا بھی اور پچھلوں کا بھی، قیامت تک سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اور عبادت کا حکم اس لیے دیا ہے کہ لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ عذاب سے، اللہ کی گرفت سے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ نظر نہیں آتا مگر اس کی قدرت کی دلیلیں اتنی واضح ہیں کہ کوئی اندھا بھی انکار نہیں کر سکتا، البتہ ضد کا کوئی علاج نہیں۔ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے نامور تفسیر میں چند واقعات نقل کیے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ صرف سناتا ہوں۔ پہلا واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ہے۔ اس علاقے میں کچھ لوگ دہریے تھے جن کا نظریہ تھا کہ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، یعنی وہ خدا تعالیٰ کے وجود کے منکر تھے۔ یہ لوگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم رب تعالیٰ کو نہیں مانتے، آپ ہمیں رب تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل دیں کہ رب کہاں ہے اور اس کی صورت کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک فکر میں ہوں کہ میرے سامنے ایک درخت تھا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گر گیا، اور خود بخود اس کے پٹے اور تختیاں بن گئی، اور خود بخود وہ آپس میں جڑ گئی، اور کشتی تیار ہو کر دریا میں آ گئی، اور لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے جاتی، اور کرایہ بھی خود وصول کرتی۔ کوئی اس کا ملاح یعنی ڈرائیور نہیں تھا، اور مسافروں کو ادھر سے ادھر پہنچا رہی ہے۔ امام صاحب نے جب یہ بات فرمائی تو وہ دہری ملحد اور بے دین ٹاہ کر کے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو آپ کی بہت تعریف سنی تھی کہ بڑی صاحب علم اور بصیرت والے ہیں اور امام اعظم ہے،
مگر آپ نے جو گفتگو کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ بھلے کس طرح ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹے اور خود بخود اس کے تختے بن کے جوڑنے لگ جائے اور خود بخود ان میں میخیں لگ جائے اور وہ خود بخود کشتی بن کر دریا میں چلی جائے اور خود بخود مسافروں کو ادھر سے ادھر پہنچانے لگ جائے اور کرایہ بھی خود ہی وصول کرے، یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک کشتی کا بغیر بنانے والے کے خود بخود بن جانا اور بغیر چلانے والے کے چلنا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ او ظالمو، یہ آسمان اور زمین اور پہاڑ بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود کس طرح بن گئے؟ ایک کشتی کا بغیر ملاح کے چلنا تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ سارا کارخانہ کائنات خود بخود کس طرح چل رہا ہے بغیر کسی چلانے والے کے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ فَأَسْلَمُوا عَلَى يَدَيْهِ، پس وہ تمام کے تمام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ یہ دیکھو میرے سامنے، جو آپ تو نہیں دیکھتے، جو کتاب ہے، جو تپائی ہے وغیرہ، اس کو کسی نے بنایا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے فارسی زبان کا شاعر اللہ والے گزرے ہیں، اس نے ایک شعر فرمایا ہے: ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد، کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بن سکتی اور کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی وجود پر یہ سارا جہان یہ دلیل ہے، جو اللہ تعالیٰ یعنی اسے جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ پھر اللہ جل فرماتے ہیں: الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، اور تم اسی زمین میں رہے ہو اور اس چھت کے نیچے چلتے پھرتے ہو۔ وانزل من السماء ماء، اور اس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی بارش کی صورت میں، فاخرج به، پھر اس نے نکالے اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، پھل، رزقا لکم، تمہارے لیے روزی، براہ راست بھی پھل کھاتے ہو اور پھلوں کو فروخت کر کے اناج خرید کر بھی کھاتے ہو اور دیگر اپنی ضروریات بھی پوری کرتے ہو۔ یہ تمام انتظام کرنے والا کون ہے؟ زمین آسمان کس نے بنائے؟ بارش کس نے برسائی؟ اور اس کے ذریعے سے پھل کس نے زمین سے نکالے؟ روزی کا انتظام کس نے کیا؟ جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ خالق وہی ہے، پھر شریک کیوں بناتے ہو؟ آگے رسالت کے مسئلے کا بیان ہے۔ کافر مشرک لوگ کبھی تو آن وسلم کو ساحر، کبھی مجنون کہتے تھے، معاذ اللہ، اور کبھی کہتے کہ اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہمیں سناتا ہے۔ بے شک قرآن کریم میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات کے واقعات ہیں، مگر ان واقعات سے محض دماغ عیاشی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر ایک حقیقت ہے جس سے عبرت اور سبق حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پس آپ سلام واقعات بیان کرے تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ اور کبھی کہتے کہ یہ مفتری ہے، یعنی قرآن خود بنا کے ہمیں سنا دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا، جو اتاری ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فأتوا بسورۃ، سورت میں تنوین قلت کے لیے ہے، سورۃ میں پر جو دو زیر ہے وہ کمی بیان کرتے ہیں، یعنی کم سے کم ایک سورت تو لاؤ، چھوٹی سی سورت تو لاؤ، من مثلہ، اس قرآن کی مثل۔ قرآن پاک میں 3 صورتیں تمام صورتوں سے چھوٹی ہے: سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر، جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے: لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، یعنی انسان اور تمام جن مل کر بھی اس قرآن کی مثل لانا چاہے تو نہیں لا سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے۔ گویا ساری مخلوق عاجز ہے اس بات سے کہ قرآن جیسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکے۔ پھر چیلنج دیا کہ اگر سارے قرآن کی مثل نہیں لا سکتے ہیں تو کم از کم 10 صورتیں تو لے آ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ،
شہداء شہید کی جمع ہے، اور یہاں شہید کے معنی مددگار کے ہیں، معنی ہوگا اور بلا لو اپنے امدادیوں کو اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے فرشتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، فإن لم تفعلوا، بس اگر تم نہ کر سکو، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، ولن تفعلوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے۔ 15ویں صدی شروع ہے، آج تک کوئی ماں کا لال قرآن پاک جیسے ایک سورت بھی نہ لا سکا، حالانکہ صحبان بن وائل جیسے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ اس دنیا میں آئے تھے۔ فاتقوا النار التی، پھر ڈرو تم اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن ہوں گے لوگ اور پتھر، یعنی جس طرح اس میں انسان جلیں گے اس طرح پتھر بھی جلیں گے، اور وہ آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہوگی۔ اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، یہ تو کافروں کا انجام ہوگا۔ اب ماننے والوں کا انجام بھی سن لو تاکہ دونوں باتیں سامنے آ جائے۔ مومنوں کو ایک بشارت فرمایا، وبشر الذین آمنوا، اور آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے۔ کس چیز کی خوشخبری سناؤ؟ فرمایا ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب بھی ان کو دیا جائے ان جنتوں میں پھلوں سے رزق، قالوا هذا الذی، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو اس سے پہلے ہمیں روزی دی گئی تھی، واتوا به متشابہا، اور وہ اس میں دیے جائیں گے ایک دوسرے سے ملتا جلتا۔ مثلا تیسرے دن جو پھل ملے گا اس کی شکل و صورت وہی ہوگی جو داخل ہونے کے بعد دوسرے دن ملا تھا، مگر ذائقہ الگ الگ ہوگا اور لذت روز بروز بڑھتی جائے گی۔ پہلے دن کے پھل کا جو ذائقہ ہوگا دوسرے دن کا اس سے زیادہ ہوگا، تیسرے دن کا اس سے زیادہ ہوگا، اس طرح روز بروز بڑھتا جائے گا۔ جس طرح کافروں کے متعلق فرمایا، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکو تم ہرگز نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے مگر عذاب، یعنی کافروں کے لیے روز بروز عذاب بڑھتا جائے گا، اور مومنوں کے لیے جنت میں مزے اور ذائقے بڑھتے جائیں گے۔ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گے ان جنتوں میں جوڑے پاکیزہ۔ ایمان والوں کو وہاں حوریں بھی ملیں گی اور دنیا عورتیں بھی ملیں گی، اور ان کا درجہ حوروں سے زیادہ ہوگا، کیونکہ ایمان والوں نے روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھے ہیں، اپنے خاوندوں کی یعنی خدمت کی ہے، اور اپنے بچوں کی خدمت کی ہے، لہٰذا وہ جنت کی حوروں سے بھی آگے ہوں گے۔